انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم۔ آج چلتے ہیں ٹاپ بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز کی جانب۔ برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کے بعد فرانس کا بھی فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اقوام متحدہ کانفرنس میں فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں غزہ میں جاری جنگ کو ناقابل جواز قرار دے دیا۔ فرانسیسی صدر نے کہا ہے کہ ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے اور اب وقت آ گیا ہے کہ یہ جنگ مکمل طور پر ختم کی جائے اور حماس کے زیر حراست باقی 48 مغویوں کو رہا کیا جائے۔ صدر میکرون نے اپنے خطاب کے دوران دیگر ممالک کا بھی ذکر کیا جنہوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا۔ ان ممالک میں اندورا، آسٹریلیا، بیلجیم، لکسمبرگ، مالٹا، مراکش، برطانیہ، کینیڈا اور سان مارینو شامل ہیں۔ صدر میکرون نے کہا ہے کہ ان ممالک نے جولائی میں ہماری اپیل کا جواب دیا، امن کے لیے ذمہ دارانہ اور ضروری آپشن کا انتخاب کیا۔ فرانسیسی صدر میکرون نے واضح کیا کہ فلسطینیوں کو حقوق دینے سے اسرائیلیوں کے حقوق چھینے نہیں جاتے۔ انہوں نے عالمی برادری کو پیغام دیا کہ دنیا امن کے موقع سے محض چند لمحوں کے فاصلے پر ہے اور اگر اب یہ کچھ نہ کیا تو مزید ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جائے گا۔ فرانسیسی صدر نے دو ریاستی حل کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے پائیدار امن صرف اس وقت ممکن ہے جب اسرائیل اور فلسطین دو الگ ریاستوں کے طور پر ساتھ ساتھ رہیں۔ حالیہ دنوں میں برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، پرتگال فلسطین کو باضابطہ طور پر خود مختار ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ شمالی کوریا نے امریکہ سے مذاکرات کے لیے اہم شرط رکھ دی۔ شمالی کوریا کم جونگ ان نے امریکہ سے مذاکرات کے لیے مشروط آمادگی ظاہر کر دی۔ ایک بیان نے سربراہ شمالی کوریا کم جونگ ان نے کہا ہے کہ شمالی کوریا اپنے ایٹمی ہتھیار سے دستبردار نہیں ہوگا، اس کے ایٹمی ہتھیار دفاع کی ضمانت ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ ایٹمی ہتھیاروں کی دستبرداری کا مطالبہ ترک کر دے تو بات ہو سکتی ہے۔ کم جونگ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ خوشگوار یادیں وابستہ ہیں اور آگے بھی اس طرح کی خوشگوار یادیں ہو سکتی ہیں۔ اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کم جونگ ان کو شدید نتائج کی دھمکی دی تھی اور کہا تھا کہ اگر شمالی کوریا نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہ کیے تو مزید پابندیوں کے لیے شمالی کوریا تیار ہو جائے۔ چین نے عالمی برادری سے فلسطین کی اقوام متحدہ رکنیت کے لیے حمایت کی اپیل کر دی۔ بیجنگ چینی وزیر خارجہ وانگ یی کا کہنا ہے کہ چین غزہ میں جنگ بندی اور جنگ کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ 2 برسوں سے جاری جنگ نے بے مثال انسانی المیہ کو جنم دیا ہے۔ بین الاقوامی قانون کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتی اسرائیل کا رویہ 2 ریاستی حل کو خطرے میں ڈال رہی ہیں اور مشرق وسطیٰ کے استحکام کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ وانگ یی کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل فلسطین تنازع کے حل کے لیے عالمی برادری کو 3 ناگزیر اقدامات پر عمل کرنا چاہیے، جس میں غزہ میں فوری جامع جنگ بندی، فلسطینیوں کے اپنے علاقے پر حکمرانی اور 2 ریاستی حل کو مضبوطی سے قائم رکھنا شامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عالمی برادری 2 ریاستی حل کے تحت فلسطین کی اقوام متحدہ میں مکمل رکنیت کی حمایت بھی کرتی ہے۔ اسرائیلی جارحیت میں شدت، غزہ میں مزید فوجی دستے داخل، تازہ کارروائیوں میں 48 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ شہر میں مزید فوجی دستے داخل کرتے ہوئے رہائشی عمارتوں، پناہ گزین اسکولوں اور خیموں پر حملے تیز کر دیے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ 3 مختلف ڈویژنز غزہ سٹی میں پیش قدمی کر چکی ہیں اور شہر کے مختلف علاقوں میں حملے جاری ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق صہیونی فوج نے تازہ حملوں میں شاتی پناہ گزین کیمپ سمیت مختلف رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں ایک روز میں مزید 68 فلسطینی شہید ہو گئے۔ خان یونس میں امداد کے منتظر 3 فلسطینی بھی اسرائیلی فوج کی دہشت گردی کا نشانہ بنے، اور اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے مختلف ممالک جو ہے تسلیم کرنے والے ہیں جو کہ فلسطین کو، اس کے بارے میں جو حماس کا کہنا ہے کہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم نے آزاد ریاست تسلیم کرنے کے فیصلے کو خیر مقدم کیا ہے۔
حماسی رہنما محمود مرادری نے فرانسیسی خبررساں ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پیش رفت فلسطینی حقوق اور ہمارے مقصد کی عدل و انصاف میں فتح کی نمائندگی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنا واضح پیغام دیتی ہے کہ قابض فورسز اپنے جرائم میں کتنی دور تک چلی جائیں، وہ کبھی بھی ہمارے قومی حقوق نہیں مٹا سکتی۔ ادھر حماس ترجمان نے اس اقدام کو فلسطینی عوام کے لیے ایک اہم کامیابی اور ان کے حقوق کی عالمی سطح پر توثیق قرار دے دیا۔ اپنے بیان میں حماس ترجمان نے کہا ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست کا دارالحکومت القدس ہوگا۔ یاد رہے کہ برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا کے بعد پرتگال نے بھی فلسطین کو باضابطہ طور پر خود مختار ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ نیو یارک میں پرتگالی وزیر خارجہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے فیصلے کو پرتگال کی خارجہ پالیسی کی ایک اہم اور بنیادی وجہ قرار دیا گیا ہے۔ کوئی فلسطینی ریاست نہیں بنے گی، نیتن یاہو کا برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کے اعلان پر رد عمل۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے اتوار کو برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ کوئی فلسطینی ریاست نہیں بنے گی، مغربی کنارے میں یہودی آباد کاری کے اقدامات جاری رکھیں گے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل برطانیہ اور کچھ دیگر ممالک کی جانب سے فلسطینی ریاست کے یک طرفہ اعلان کو قطعی طور پر مسترد کرتا ہے۔ یہ اعلان امن قائم کرنے کی بجائے خطے کو مزید غیر مستحکم کرتا ہے اور مستقبل میں پرامن حل کے امکانات کو نقصان پہنچائے گا۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یہ اقدام مذاکرات اور دونوں فریقوں کے درمیان کسی مفاہمت کے تمام اصولوں کے منافی ہے اور مطلوبہ امن کے امکانات کو مزید کم کر دے گا۔ نریندر مودی نے بھارتیوں سے غیر ملکی مصنوعات ترک کر کے مقامی مصنوعات استعمال کرنے کی اپیل کر دی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے آج اپنے خطاب میں بھارتی شہریوں پر زور دیا کہ وہ غیر ملکی مصنوعات کا استعمال ترک کریں، مقامی اشیاء کو اپنائیں تاکہ ملک میں خود انحصاری کی مہم کو فروغ دیا جا سکے۔ مودی کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب امریکہ کے ساتھ بھارت کے تجارتی تعلقات کشیدہ ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھارتی مصنوعات پر 50% ٹیرف عائد کیے جانے کے بعد مودی بارہا سودیشی یعنی بھارت میں تیار کردہ مصنوعات کے استعمال پر زور دے چکے ہیں۔ غیر ملکی خبررساں ایجنسی کے مطابق مودی کے حامیوں نے امریکی برانڈز کے بائیکاٹ کی مہم شروع کر دی، جن میں میک ڈونلڈ، پیپسی، ایپل شامل ہیں، جو بھارت میں بے حد مقبول ہیں۔ مودی نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ ہم روزمرہ استعمال کی بہت سی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو غیر ملکی، ہمیں اس عادت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں وہی اشیاء خریدنی چاہیے جو بھارت میں تیار کی جاتی ہیں، تاہم انہوں نے کسی ملک کا نام نہیں لیا۔ مودی نے تمام ریاستی حکومتوں سے اپیل کی وہ مقامی پیداوار اور سرمایہ کاری کو فروغ دیں تاکہ بھارت کی خود کفالت اور اقتصادی ترقی میں تیزی آ سکے۔ افغانستان کی آزادی اور سالمیت ہر چیز سے زیادہ اہم ہے۔ افغان طالبان کا ٹرمپ کی تنگی پر شدید رد عمل سامنے آ گیا۔ افغانستان کی حکومت نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بگرام ایئر بیس واپس لینے کی دھمکی پر ایک بار پھر شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ اپنے بیان میں ترجمان افغان حکومت کا کہنا تھا کہ افغانستان اسلامی اصولوں، متوازن اور اقتصادی طور پر مبنی خارجہ پالیسی کی روشنی میں تمام ممالک کے ساتھ باہمی اور مشترکہ مفادات پر مبنی مثبت تعلقات کی خواہاں ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ تمام دو طرفہ مذاکرات میں امریکہ پر واضح کر دیا گیا ہے کہ افغانستان کی آزادی، افغانستان کی سالمیت ہر چیز سے زیادہ اہم ہے۔ ترجمان کے مطابق دوحہ معاہدے میں امریکہ نے وعدہ کیا تھا کہ افغانستان کی علاقائی سالمیت، سیاسی آزادی کے خلاف طاقت یا دھمکیوں کا استعمال نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی جائے گی، اس لیے انہیں اپنے وعدوں پر قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ماضی کے ناکام تجربات کو دہرانے کی بجائے معقول اور حقیقت پسندانہ حل اپنایا جائے۔ خیال رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ امریکہ کو افغانستان کی بگرام ایئر بیس نہیں چھوڑنی چاہیے تھی۔ ہم بگرام ایئر بیس واپس لیں گے اور اس حوالے سے بات چیت جاری ہے۔
ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ افغانستان نے بگرام ایئر بیس امریکہ کو واپس نہ دی تو اسے سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے اور آگے بھی سنگین نتائج بھگت سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم 20 سال تک جنگ لڑ سکتے ہیں اور یہ امریکہ کو پتہ ہونا چاہیے اور امریکہ اپنے تجربے سے سیکھنے چاہیے۔